حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے میری تکذیب کی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور اس نے مجھے برا بھلا کہا حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا۔ رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے شروع میں مجھے پیدا کیا تھا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں۔ اور رہا اس کا مجھے برا بھلا کہنا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا بے نیاز ہوں جس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 20۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، اور رہا اس کا مجھے گالی دینا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ میری بیوی ہو یا میری اولاد ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 21۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم زمانے کو گالی دینے کے باعث مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی دن رات کو بدلتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 22۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اس پر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وہ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان سے درگزر کرتا ہے اور انہیں رزق باہم پہنچاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 23۔ معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، میرے اور آپ کے درمیان صرف پالان کی ایک لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرتا ہو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں بشارت نہ دو ورنہ وہ اس بات پر توکل کر لیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 24۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تھے جبکہ معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا معاذ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدق دل سے یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اس کے متعلق لوگوں کو نہ بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تو وہ توکل کر لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی موت کے قریب اس کے متعلق بتایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 25۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سفید کپڑا اوڑے سو رہے تھے۔ میں پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔
تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر وہ اسی پر فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو، خواہ ابو ذر کو ناگوار ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 26۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی باندی کے بیٹے ہیں۔ اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کی طرف ایک روح ہے۔ جنت اور جہنم حق ہیں۔ اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 27۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں شرط قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا شرط قائم کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ کہ مجھے بخش دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام پہلے یعنی حالت کفر والے گناہ مٹا دیتا ہے، ہجرت اپنے سے پہلے کیے ہوئے گناہ مٹا دیتی ہے، اور بے شک حج بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی 2 حدیثیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں شرکا کے شرک سے بے نیاز ہوں، اور دوسری حدیث، کبر میری چادر ہے۔ میں ان دونوں حدیثوں کو انشاءاللہ تعالی باب الرویا اور باب الکبر میں بیان کروں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 28۔ معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے، لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ابواب خیر کے متعلق نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے اوقات میں آدمی کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی۔ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے وہ عمل کیا کرتے تھے تک تلاوت مکمل فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب سے بڑی چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اسے روک لو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم اس سے جو کلام کرتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتنوں کے بل جہنم میں گرائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 29۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 30۔ اور امام ترمذی نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ اسے یوں روایت کیا ہے، اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 31۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر بغض رکھنا اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 32۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں بے خوف اور پرامن ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 33۔ امام بہقی نے فضالہ اور مجاہد کی روایت سے یہ اضافہ نقل کیا ہے، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے بارے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، جبکہ مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 34۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے، جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 35۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 36۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 37۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں باعث موجب ہیں۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ دو موجب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے ہمارے پاس واپس آنے میں تاخیر کی
تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پس ہم آپ کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے تو سب سے پہلا شخص میں تھا جو پریشان ہوا، تو میں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوا، حتیٰ کہ میں انصار قبیلے کے ایک خاندان بنو النجار کے ایک باغ کے پاس آیا تو میں نے اس کا چکر لگایا تاکہ مجھے اس کا کوئی دروازہ مل جائے، لیکن میں نے کوئی دروازہ نہ پایا۔ لیکن وہاں ایک بیرونی کنواں تھا جس سے ایک نالی باغ کی دیوار سے اندر جاتی تھی، پس میں سمٹ کر اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا کہ یہاں چلے آئے؟ میں نے عرض کیا، آپ ہمارے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ اٹھ کر آ گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں تاخیر کی تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، پس ہم گھبرا گئے۔ میں پہلا شخص تھا جو پریشانی کا شکار ہوا۔ پس میں اس باغ کے پاس پہنچا تو میں سکڑ کر اس نالے کے ذریعے اندر آ گیا جس طرح لومڑ سکڑ اور سمٹ جاتا ہے، اور وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نالین مبارک مجھے دے کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرے یہ جوتے لے جاؤ، اور اس دیوار کے باہر ایسا جو شخص تمہیں ملے جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ تو سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، ابو ہریرہ، یہ دونوں جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا، یہ دونوں جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ آپ نے یہ دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میں ایسے جس شخص سے ملوں جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر مارا تو میں سورین کے بل گر پڑا۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ، واپس چلے جاؤ۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے مارا کہ میں سورین کے بل گر پڑا اور کہا، واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے اپنے جوتے دے کر ابو ہریرہ کو بھیجا تھا کہ تم جس ایسے شخص کو ملو جو دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ایسے نہ کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس بات پر توکل کر لیں گے، آپ انہیں چھوڑ دیں تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ عمل کرتے رہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 39۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جنت کی چابی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 40۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کے صحابہ کرام آپ کی وفات پر غمزدہ ہو گئے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض وسوسے کا شکار ہو جاتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور میں بھی انہی میں سے تھا۔ پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس اثنا میں عمر رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام کیا، لیکن شدت غم کی وجہ سے مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ پس عمر نے ابو بکر سے شکایت کی، پھر وہ دونوں آئے
حتیٰ کہ ان دونوں نے ایک ساتھ مجھے سلام کیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے کس وجہ سے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ میں نے کہا میں نے تو ایسے نہیں کیا۔ تو عمر نے فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم آپ نے ایسے کیا ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ کے گزرنے کا پتہ ہے نہ سلام کرنے کا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان نے سچ فرمایا، کسی اہم کام نے آپ کو اس سے غافل رکھا ہوگا۔ تو میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا اہم کام ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اس معاملے کی نجات کے بارے میں دریافت کر لیتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس کے متعلق آپ سے پوچھ لیا تھا۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں کہا میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ ہی اس کے زیادہ حقدار تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کہا اللہ کے رسول اس معاملے کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا لیکن اس نے انکار کر دیا قبول کر لیا تو وہی اس کے لیے نجات ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 41۔ مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ روئے زمین کے ہر شہر و بستی کے ہر گھر میں کلمہ اسلام داخل فرما دے گا، خواہ اسے کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ زندہ رہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ عزت عطا فرمائے گا تو وہ ان کو اس کا اہل یعنی محافظ بنا دے گا، یا ان کو ذلیل کر دے گا تو وہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں گے۔ میں نے کہا گویا دین پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 42۔ وہب بن منبع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہیں کہا گیا کیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جنت کی چابی نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم دندان والی چابی لاؤ گے تو آپ کے لیے اسے کھول دیا جائے گا ورنہ نہیں کھولا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 43۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو سنوار لے تو اس کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر لکھا جائے گا، جبکہ اس کی ہر برائی اتنی ہی لکھی جائے گی حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 44۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو تو مومن ہے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول تو گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 45۔